بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ سب کے تمام مسائل حل کرے اور آپ کی اولاد، مال، کاروبار، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب-e-قدر کا قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی سے اجتناب کرے، اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، خیر و بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور ہر رات ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس میں خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔